وہ ہستی جنہوں نے محبت کو مذہب بنا دیا، وہ دربار جہاں سے آج بھی کروڑوں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی زندگی کا حیرت انگیز سفر۔ آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بخارا اور سمرقند کا سفر کیا، پھر آپ کو اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب ہوئی، جنہوں نے آپ کو روحانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نہایت تندہی عقیدت کے ساتھ ایک غلاموں کی طرح رہتے تھے۔ راتوں میں سو نہیں پاتے تھے، صرف اس لیے کہ کب کس وقت ان کے مرشد کو کسی چیز کی حاجت ہو جائے۔ دن گزرتے گئے، آپ کی خدمت گزاری کا جذبہ بڑھتا گیا۔ روایت ہے کہ ان کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے اپنے ظاہری کمالات اور کرامت پر پردہ ڈالے رہتے تھے۔ دور دور سے لوگ آپ کا نام سن کر آتے، مگر جب دیکھتے کہ ان سے کسی کشف کرامت کا اظہار نہیں ہو رہا ہے تو نا امید ہو کر واپس لوٹ جاتے۔ پھر یہ قصہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک دنیا دار شخص ہیں، روحانیت سے ان کا سروکار نہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے پیر و مرشد کا دن رات مشاہدہ کرتے رہتے تھے۔ اتفاق کی بات کہ آپ نے اتنے دنوں میں لگ بھگ 2.5 سال کا عرصہ اپنے پیر و مرشد کی کوئی کرامت اپنی نظر سے نہیں دیکھا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ان سے اس بات پر ناراض ہو گئے کہ ابھی تک انہیں دست غیب نہیں بخشا ان کے پیر و مرشد نے۔ ان سارے مریدوں کے خیال میں حضرت شیخ ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا باطنی علم سے تعلق نہیں ہے، یہ صرف ظاہری علم رکھتے ہیں۔ یہ بہت کڑا اور نازک لمحہ تھا۔ لوگ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہتے تھے کہ تم اپنا وقت فضول برباد کر رہے ہو، یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں سے تمہیں کیا ملے گا، جاؤ کسی اور دروازہ دیکھو۔ مگر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان سارے بدگمان لوگوں کو سخت جواب دیتے اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہتے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ان کے مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول تھا کہ آپ ہر وقت دن رات اپنے پیر و مرشد کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ اس مرتبہ بھی سفر کے درمیان آپ ان کے پیچھے ان کا سارا سامان لیے ہوئے اپنے سر پر اس طرح سے چل رہے تھے
جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے ساتھ جاتا ہو۔ ان کے پیر و مرشد کا سامان اپنے سر پر لیے ہوئے اور اپنے لیے یہ خوش نصیبی کی بات سمجھ رہے تھے کہ جیسے انہیں بہت بڑی دولت میسر ہو گئی ہو۔ ان کے پیر و مرشد نے ایک ویران جگہ میں قیام کیا، پھر ایک عجیب سے لہجے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اے معین الدین، سارے لوگ چلے گئے، تم ہی جاؤ۔ اگر کچھ ہوتا میرے پاس تو اتنے سارے لوگ خالی ہاتھ کیسے لوٹتے؟ تم بھی کتنی سال سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہو، ناکام اور نامرادی میں ہو، تم نے کیا پایا مجھ سے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ یہ سن کر بلک اٹھے اور کہا، دنیا میں آپ کے سوا میرا ہے کون؟ اب میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ اور دوسرے در پر جاتے ہوئے مجھے شرم بھی دامنگیر ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ جواب سنا تو ان کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جذباتی ہو گئے۔ بے قراری میں آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور نہایت ہی درد انگیز لہجے میں دعا فرمائی، اے اللہ ذوالجلال، معین الدین کو قبول فرما۔ اس نے میرے بے سر و سامانی کے باوجود بھی میرا دامن نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، اسے زمین پر اکیلا نہ چھوڑو۔ ابھی ان کے دعا کے الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر نور کی بارش ہوئی اور ایک تیز شعاع ان کے دل و دماغ کو منور کرتا گیا۔ یہاں تک ہوا کہ آپ کی نظروں کے سامنے سے بہت سارے حجاب اٹھتے گئے۔ ان کے پیر و مرشد نے پوچھا، معین الدین، اب تمہیں کچھ نظر آتا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں اپنے مرشد کے صدقے میں عرش سے تحت الثری تک دیکھ پا رہا ہوں۔ ان کے پیر و مرشد نے زار زار روتے ہوئے کہا، اس اللہ ذوالجلال کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں سیرابی بخشی، ورنہ اس صحرا میں تو لوگ ایک ایک بوند کو ترستے رہ جاتے ہیں۔ اور ان کے شیخ نے سفر کا ارادہ روک دیا اور واپس نیشا پور آ گئے۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش تھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس سے بہت سارے کرامات ظاہر ہوئے۔ اب ان ظاہر پرست لوگوں کا گروہ دوبارہ جب لوٹ کر آیا اور شیخ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور ہزاروں لوگوں نے ایک نگاہ کرم کی بھیک مانگی، تو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب
معین الدین کو دے دیا۔